نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امة الا خلا فيها نذير۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں آئی کہ جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کو میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا الوانها وغرابيب سود۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر اس سے مختلف رنگ کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں ایسے ٹکڑے ہیں، حصے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ سب پر غالب بہت بخشنے والا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا ہے، جو دین دیا ہے وہ سچا دین ہے۔ پھر آپ جا کر کیا کریں، کیسے آپ کو بھیجا ہے؟ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی جو اس حق کی راہ پر چلیں گے ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی جنت ہے، جو نہیں چلے گا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی ایسی امت، کوئی ایسا گروہ نہیں گزرا جس پر اللہ نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو، یعنی ہر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی خبردار کرنے والا ضرور بھیجا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو آپ کی راہ تک کیسے پہنچتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے پاس کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجا۔ اب ہماری جو امت ہے یہ آخری امت، ہمارا نبی بھی آخری نبی ہے، اس لیے اس امت کے ذمے پھر یہ کام لگا دیا گیا کہ ہر انسان تک پھر اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ کام اس امت کے لوگ شروع سے کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ حق کا کام ہوتا رہے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اگر یہ جھٹلائیں تو تم دل برداشتہ نہ ہونا، آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں بلکہ کمی ان لوگوں کے اندر ہے جو کہ ہر دور میں رہی ہے۔ جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزبور وبالکتاب المنیر، جب ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، یعنی جب ان کے پاس پیغمبر اتنی ساری یہ چیزیں لے کر آئے پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، تو اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، کیونکہ آخرکار فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو پھر جن لوگوں نے پہلے کفر کیا تھا تو اللہ کہتا ہے میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب، میری سزا کیسی سخت تھی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے پھل نکالے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہی قسم کی زمین ہے اور ایک ہی قسم کا پانی جا رہا ہے، تو سارے بیج اور اس سے نکلنے والے پودے بھی ایک جیسے ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تربوز پکنے کے بعد باہر سے اس کا کلر ہرا ہو جاتا ہے، کیلے کا پیلا ہو جاتا ہے، انار کا لال ہو جاتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں میں ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے، سفید اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی، یعنی پہاڑ بھی ایسے ہیں کہ کئی ایسے پہاڑ ہیں کہ ان کے اندر کئی ایسے حصے ہیں جو مختلف رنگوں کے ہیں۔ اب آپ دیکھیں عمومی طور پر تو آپ کو کالے رنگ کے یا گرے کلر کے اس طرح کے پہاڑ ملیں گے، رنگ برنگی پہاڑ نہیں ملیں گے، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر رنگ برنگی پہاڑ ہیں۔ اس وقت شاید لوگوں کو اس طرح کے پہاڑ نظر نہ آئے ہوں، لیکن ابھی دنیا کے اندر دریافت ہوئی ہے کہ پیرو کے اندر اور چائنا کے اندر ایسے پہاڑ ہیں جو رنگ برنگی ہیں۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں ریمبو ماؤنٹینز، جو مختلف رنگوں کے ہیں۔ تو جو آیت 1450 سال تقریباً پہلے اتری تھی اور اس نے کہا کہ دنیا کے اندر ایسے پہاڑ ہیں جو رنگ برنگی ہے، دنیا نے آج دیکھا کہ واقعی ایسے پہاڑ موجود ہیں، تو قرآن سچا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح لوگوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں، چوپایوں میں بھی مختلف قسم کے ہیں۔ آپ دیکھیں انسانوں کے کئی کالے رنگ کے، کئی سفید رنگ کے، کئی گندمی رنگ کے ہیں، اور جانوروں میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ بھینسیں کالے رنگ کی ہے، پھر بکریاں وہ مختلف رنگوں کی ہیں، پھر ایک بکری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی رنگ بھر دیے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ کائنات کے اکیلے رب اللہ کی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی تمام بندوں میں سے کون اللہ کا خوف رکھتا ہے؟ جو علم والے ہیں۔ کیونکہ جب علم آتا ہے تو خوف بڑھتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر دنیا کا اتنا خوف نہیں ہوتا، وہ ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان بڑا ہوتا ہے، دنیا کی نالج آتی ہے تو اس کا خوف بھی بڑھ جاتا ہے۔ جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے، بچے کو زیادہ خوف ہوتا ہے یا باپ کو ہوتا ہے؟ باپ کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا کو زیادہ جانتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے تو اللہ کا خوف اس کے اندر زیادہ آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف آ جانا یہ ٹینشن والی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خشیت، اللہ کا خوف ایک طاقت ہے، یہ طاقت ہے جو لڑنے میں مدد کرتی ہے اللہ کی نافرمانی کے خلاف، گناہوں کے خلاف لڑنے میں یہ مدد کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ دو نمبری نہیں کرے گا، جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ دوسروں کے حقوق نہیں کھائے گا، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے جس کے اندر خوف ہوگا اللہ کا تو وہ بندہ وہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے، کیونکہ یہ شخص ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ خشیت کس کے اندر پیدا ہوگی؟ جس کے اندر علم ہوگا۔ اس لیے اب علم والے کون سے لوگ ہیں؟ علم والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، پھر وہ کتنی بھی ڈگریاں لے کر آئے، قرآن کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے۔ اب کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، یعنی ڈگری ہوتی ہے، روایات ہوتی ہیں، لیکن اس کے پاس اللہ کا خوف نہیں، تو یہ کمال درجے کو نہیں پہنچا۔ اسی طرح کئی لوگ ڈرتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن علم نہیں، تو یہ بھی کمال درجے کو نہیں پہنچے۔ کمال درجے کو وہ پہنچا جس کے پاس علم بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ سب پر غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی سب پر غالب ہوں تو ہمیں بھی اسی کے غلبے کا اقرار کرنا چاہیے اور پھر اسی سے بخشش مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔